2 ہفتے میں یہ مکمل ہو گئی ہے اور یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ 24 گھنٹے اس پہ کام ہوا ہے اور یہ اسپیشل لیبارٹری ہے. اسے کہتے ہیں بایو سیفٹی لیب 3 کیونکہ یہاں پہ جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں بڑی حساس نوعیت کے ہوتے ہیں. یہ جراثیم نہیں ہم چاہتے کہ یہ پبلک میں پھیلیں، تو اس کی ہر چیز جو ہے وہ سیلڈ ہے. جو مشین ہے وہ 250 ٹیسٹ کر سکتی ہے جس کی رپورٹ 7 سے 8 گھنٹے کے اندر مل جائے گی. جہاں تک یہ سارا اکوپمنٹ ہے اس کے میں کوئی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس ریزرو میں پڑا ہوا ہے. حکومت نے وافر مقدار میں ہمیں سپلائی کیا ہے، وافر فنڈ دیے گئے ہیں ہمیں، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی ضرورت پڑے گی ہم پوری طرح تیار ہیں اپنے تمام عملے کو حفاظتی اکوپمنٹ دینے کے لیے. فیصل آباد میں تاریخ کی سب سے پہلی بایو سیفٹی لیول 3 لیب کا افتتاح ہو گیا. صرف 2 ہفتوں میں بننے والی لیب بیک وقت 250 ٹیسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس سے قبل ڈویژن بھر کے ٹیسٹ لاہور بھجوائے جاتے تھے. لیب انچارج پیتھولوجسٹ ڈاکٹر فروا بطول بولی یہاں کی دیواریں بھی جراثیم کش ہیں. اب کرونا وائرس کے ٹیسٹ کے لیے سیمپل چند سیکنڈز میں لیے جا سکیں گے. فیصل آباد میں کرونا مات کھانے لگا. مریضوں کے صحت یاب ہونے کی تعداد میں حیرت انگیز حد تک اضافہ. وائرس کوارنٹین سے صحت یاب ہونے والے زائرین کی دوسرے گروپ کے گھروں کو واپسی. مزید 20 زائرین کو بھی رپورٹ نیگیٹو آنے پہ گھر بھیج دیا گیا. دبئی سے آنے والے 186 مسافروں کی ٹیسٹ رپورٹ آنا باقی. ڈسٹرکٹ جیل جھنگ کے 25 قیدیوں نے بھی کرونا کو شکست دے دی. تمام کے تمام قیدیوں کی رپورٹس نیگیٹو آ گئی. کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے جیل انتظامیہ کے انتظامات بہتر قرار. جھنگ کے ویٹرنری یونیورسٹی قرنطینہ میں زائرین کو 14 دن مکمل دوبارہ ٹیسٹ کیے جائیں گے. بلڈرز، ڈیولپرز، انویسٹرز کے لیے بڑی نہیں بہت بڑی خبر. حکومت نے کنسٹرکشن آرڈیننس کی منظوری دے دی. اب سیمنٹ اور سریے کے علاوہ کسی مٹیریل پہ ود ہولڈنگ ٹیکس نہیں لگے گا. کم لاگت گھروں پہ ٹیکس بھی 90% تک کم کر دیا گیا. اور تو اور سرمایہ کاری اور تعمیرات پہ ذرائع آمدن بھی نہیں پوچھے جائیں گے. فی گز یا فی مربع فٹ کی بنیاد پہ فکس ٹیکس لاگو ہوگا. ایم این اے میاں فاروق حبیب نے کنسٹرکشن آرڈیننس کو معیشت کے لیے خوش آئند قرار دے دیا. بولے یہ پیکج سرمایہ کار اور غریب دونوں کے لیے بہتر موقع ہے. آرڈیننس کے نفاذ سے ملک میں سرمایہ کاری بڑھے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، سستے گھر کا خواب پورا ہو سکے گا. فیصل آباد کے امپورٹرز کو درآمدی سامان کی کسٹم کلیئرنس میں درپیش مشکلات برقرار. امپورٹرز کو درآمدی سامان اٹھانے کے حوالے سے مزید مہلت نہ ملی. پورٹ ٹرمینل انتظامیہ نے ایف بی آر حکام کی سفارشات کو مسترد کر دیا. امپورٹرز کو مقررہ 10 دنوں میں کسٹم کلیئرنس کے بعد سامان لے جانے کا حکم. ایف بی آر نے امپورٹرز کی مشکلات کے باعث 15 دن مزید مہلت دینے کی سفارش کی تھی. یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے بھی عوام کو خوش کر دیا. ایک ساتھ 39 اشیاء کو سستی کر دیا گیا. رمضان المبارک سے قبل بیسن اور کھجور کی قیمتوں میں 20 روپے کی خصوصی رعایت. سرخ مرچ کی قیمت میں 18 روپے کمی، دھنیا پاؤڈر 9 روپے، ہلدی چار اور چاولوں کی قیمت میں 5 روپے تک کمی کر دی گئی. فیصل آباد ڈویژن کے سرکاری ملازمین کی موجیں لگ گئیں. پنجاب حکومت کا تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی ماہ اپریل کی تنخواہیں اور پینشن 30 اپریل تک جاری کرنے کا حکم. فائنانس ڈپارٹمنٹ نے تمام محکموں کے سیکرٹریز اور ڈیپٹی کمشنرز کو مراسلہ جاری کر دیا. فیصل آباد کا نام روشن کرنے والے فنکار بیار و مددگار. 100 سے زائد آرٹسٹ پنجاب آرٹس کونسل فیصل آباد کی جانب سے امداد کی لسٹوں میں نام آنے کے منتظر. تھیٹرز بند ہونے کی وجہ سے 150 سے زائد آرٹسٹ بیار و مددگار بے روزگار. احساس پروگرام سے آرٹسٹ محروم، اعلی حکام سے امداد کا مطالبہ. پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے خطرے کی
دی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے سے پیر تک بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ متعدد اضلاع کے ڈیپٹی کمشنرز کو آگاہ کر دیا گیا۔ ڈیپٹی کمشنر چنیوٹ کی دریائے چناب کے طرف حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ پانی جمع ہونے کے پیش نظر واسا نے بھی کمر کس لی۔ حالیہ بارشوں کا سلسلہ گندم کی فصل کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ لالیاں لنک نہر منگنا والا پڑنے والا شگاف پور ہوتے ہوتے 150 ایکڑ پر گندم کی تیار فصل برباد کر گیا۔ چارے کی فصل اور قریبی آبادی بھی خاصی متاثر ہوئی۔ اہل علاقہ کی حکام سے نقصان کی ازالے کی اپیل۔ ضلع جھنگ میں کاشتکاروں کو باردانے کی تقسیم شروع۔ 28 لاکھ بوری گندم خریدنے کا ہدف۔ 17 خریداری مراکز قائم۔ کمالیہ میں تحصیلدار عابد حسین کا گندم خریداری مراکز کا دورہ۔ ذمہ داروں کی جانب سے درخواستیں جمع کرانے کے عمل کا جائزہ لیا۔ کٹا بچاؤ اور کٹا فربا پروگرام میں رجسٹرڈ کسانوں کی عید سے پہلے عید ہو گئی۔ تمام کسانوں کو بالآخر ادائیگیاں کر دی گئیں۔ لائف سٹاک نے 234 کسانوں کو 28,80,000 روپے بذریعہ چیکس دے دیے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈاکٹر سہیل منظور کی کسانوں کو ریلیف کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدایت۔ صنعتکاروں کو ریلیف دینے کے لیے 100 ارب روپے کا وزیراعظم ریلیف پیکیج۔ ریفنڈز ادائیگیوں کے لیے سیلز ٹیکس فائلیں 20 اپریل تک مکمل کر لی جائیں گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دیں۔ سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ریفنڈز براہ راست بینک اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کے لیے اقدامات۔ ایف بی آر نے ٹیکس گزاروں سے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس نمبر مانگ لیے۔ پروفائل اپ ڈیٹ اور ریجنل ٹیکس آفس کو تصدیق شدہ ڈیٹا فراہم کرنے کی ہدایت۔ بی ایڈ نہ ہونے کے باعث نکالے گئے ایجوکیٹرز مایوس نہ ہوں۔ ایجوکیٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے مرکزی صدر چودھری محمد صفدر کا ہم اقدام۔ بی ایڈ نہ ہونے کے باعث نکالے گئے ایجوکیٹرز کو مزید 1 سال مہلت دینے کی درخواست بھیج دی۔ پروفیشنل ڈگری حاصل کرنے کے لیے مزید 1 سال کا وقت دیا جائے۔ فیصل آباد پولیس لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی پر متحرک شٹر گرا کر کاروبار کرنے والے 18 دکاندار پکڑے گئے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں دفعہ 144 اور سختی سے عمل درآمد۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے دفعہ 144 پر عمل درآمد۔ چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ، پولیس اور فوج کا مشترکہ فلیگ مارچ۔ ڈیپٹی کمشنر محمد ریاض، ڈی پی او سید حسنین حیدر اور لیفٹیننٹ کرنل عادل محمود کی شرکت۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈی پی او وقار قریشی کی قیادت میں مارچ کیا گیا۔ جھنگ میں بھی پولیس، پاک آرمی اور انتظامیہ کا مشترکہ فلیگ مارچ۔ چنیوٹ میں ڈیپٹی کمشنر، ڈی پی او، آرمی افسران کا فاسٹ یونیورسٹی کرنٹینا کا دورہ۔ سیکیورٹی سمیت تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ کرنٹینا میں موجود عملے کو کورونا سے بچاؤ کی حفاظتی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ فیصل آباد ڈویژن میں کورونا سے بچاؤ کے لیے پولیس کے حفاظتی سامان کی فہرست جاری۔ ڈویژنل پولیس کے پاس 200 لیٹر سینیٹائزر، 1601 گلوز موجود ہیں، 2123 ماسک اور 597 پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کٹس دی گئی۔ ڈیپٹی کمشنر ٹوبہ آمنہ منیر کی زیر صدارت رمضان میں شہور و نوش کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ انجمن تاجران کے نمائندے اور متعلقہ افسران شریک ہوئے۔ ڈیپٹی کمشنر کی تاجروں کو جائز منافع رکھ کر سستی اشیاء بیچنے کی ہدایت۔ لاک ڈاؤن ہے، گھر رہیں، محفوظ رہیں۔ زرعی یونیورسٹی نے کچن گارڈننگ کی ترغیب دے دی۔ فارغ وقت سبزیاں اگانے میں صرف کریں۔ گرمیوں میں گھر کی اگائی سبزیاں کھائیں۔ ماہرین کا گملوں یا دیواروں کے ساتھ بیلدار پودے لگا کر سبزیاں اگانے کا مشورہ۔ عبدالرزاق فاؤنڈیشن، سر سید ٹاؤن ممبران اور دیگر آرگنائزیشن تھیلیسیمیا کا شکار بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے میدان میں آ گئیں۔ 50 سے زائد بلڈ بیگ ڈیلی سے فاؤنڈیشن کو عطیہ کیے گئے۔ سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے راشن تقسیم کرنے کی تیاری۔ فیصل آباد میں ڈویژنل چیئرمین محمد اصغر نے 1 لاکھ بیگز کی پیکنگ کو شروع کر دیا۔ راشن لاہور، ساہیوال، ٹوبہ اور دیگر اضلاع میں بھجوایا جائے گا۔
पीटीआई के सीनियर रहनुमा इब्रारुल हक की मुहाफिज फोर्स मैदान में आ गई। फैसलाबाद के जिले कोऑर्डिनेटर बाबा डोगर की जानिब से मुस्तहकीन को राशन भेजा जाने लगा। कमालिया में साबिक काउंसलर मलिक साजिद इकबाल की जानिब से सर्जिकल मास्क तकसीम, शहरियों के हाथ सैनिटाइज कराए गए। झंग में महकमा फेस्को का बड़ा इकदाम, शाह जेओना सब डिवीजन के हजारों सार्फिन को नई डिवीजन से मुंसलिक कर दिया गया। हजारों सार्फिन को अब सलाम वाली सब डिवीजन से बिजली फराहम की जाएगी। फेस्को के इकदाम से ओवरलोडिंग के मसाइल कम होंगे। फैसलाबाद में कोरोना वायरस के फैलाव का खदशा, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से नई हिदायत जारी। समाज के दौरान सिर्फ 6 वकील अदालत में होंगे। उधर मातहत अदालतों में समाजी फासले पर अमल दरामद। रिमांड के लिए थाना वाइज से एक वक्त में एक मुल्जिम की पेशी होगी। सेशन जज सन्योर सैयद नवीद रसा बुखारी ने भी अदालत में नोटिस आवेजा कर दिया। FIA साइबर क्राइम सेल फैसलाबाद की ननकाना मोटर में इंटरचेंज पर कार्रवाई। सरकारी अस्पताल की नर्स को मुबैना तौर पर ब्लैकमेल करने वाला पकड़ा गया। मुलजिम के कब्जे से मोबाइल फोन और काबिल एतराज मवाद बरामद। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में तामीराती कामों का आगाज। हायर एजुकेशन कमीशन ने 1 अरब 62 करोड़ की तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी दे दी। न्यू कैंपस में से एक एकेडमिक ब्लॉक, एडमिन ब्लॉक और 2 गर्ल्स हॉस्टल्स तामीर किए जाएंगे। सन्योट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नेशनल प्रोग्राम डॉक्टर अरशद का ग़ज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों के वार्ड्स का दौरा, तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। अमले की हाजिरी को चेक किया और बच्चों में ग़ज़ाइयत की कमी को पूरा करने का अज़्म किया। वज़ीर आज़म दही मुर्गबानी प्रोग्राम के फरोग के लिए मुर्गियों की तकसीम। तहसील फैसलाबाद में 200, चकझुमरा 62, तांलेवाला में 70 और जड़ावाला में 68 यूनिट तकसीम किए गए। फवाना में मुर्गबानी के शौकीन अफराद को 200 पोल्ट्री यूनिट्स मिले। फी यूनिट कीमत 1050 रुपए मुकर्रर की गई। और गन्ने से तैयार गुड़ खाने में मजेदार, सेहत बख्श भी। गन्ने का रस बड़े कढ़ाई में पकाना, फिर डली की शक्ल में गुड़ बनाना। बचियाना में रवायती तरीके से गुड़ की तैयारी देहातियों की पहचान।